ویلانا صاحب میرے ساتھ ہیں. پاکستان میں سائفر کے حوالے سے جب بات ہوئی اور ڈپلومیٹک لیٹر ہے، جب بھی بات ہوتی ہے تو ہمارے جو بھی امبیسڈرز ہیں اس گفتگو کو کس طرح سے پاکستان کے دفتر خارجہ کی طرف بھیجتے ہیں اور دفتر خارجہ ان ڈاکیومنٹس کو کس حساب سے سنبھالتا ہے اور متعلقہ ظاہر پرائم منسٹر تک یا جہاں پر بھی اس پیغام کو بھیجا جاتا ہے اس ڈاکیومنٹ کو کیسے بھیجا جاتا ہے. ان پرسن نہیں جاتا یا وہ ڈاکیومنٹ فزیکلی وہ ڈاکیومنٹ نہیں جاتا. اس تمام کو ہمارے ساتھ شیئر کریں گے جناب فیاض ویلانا صاحب. ویلانا صاحب، سائفر کی حقیقت بہت دفعہ ایکسپلین کی اور ہمارے امبیسڈرز نے بھی ایکسپلین کی، بٹ انفارچونیٹلی پاکستان کے جو پولیٹیکل کریکٹرز ہیں سم ٹائمز وہ ایسی مبہم بات کر دیتے ہیں کہ people don't know what is right and wrong. Would you mind to share something about Cypher? یہ ہمارے جیسے تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں، ترقی پذیر ممالک میں جو ابھی تک ڈیولپنگ نیشن ہم سمجھتے ہیں، ڈیولپنگ کنٹریز ہیں، اس میں اس طرح کی چیزیں آج سے پہلے تک تو ڈکی چھپی رہ جاتی تھیں، چیزیں سامنے نہیں آتی تھیں. لیکن آج اس ماڈرن دور میں آپ دیکھیں، آپ کے پاس ایک ایک چیز لمحہ بلمحہ پہنچ رہی ہے اور ورڈ بائی ورڈ پہنچ رہی ہے. کوئی اسی دن پہنچ جاتی ہے، کوئی مہینے بعد، کوئی 2 مہینے بعد، کوئی 4 مہینے بعد. تو یہ کوئی قصہ اتنا پرانا نہیں ہے، پچھلے سال کی بات ہے جب یہ سلسلہ شروع ہوا تھا. اور آج سٹوری ابھی انہوں نے چھاپی ہے 9 اگست دن 12 بجے theintercept.com. میں اپنے ویورز اینڈ لسنرز جو تھوڑے سا انٹرسٹ رکھتے ہیں وہ انٹرنیٹ پہ میں انہیں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ جائیں www.theintercept.com. 2 دن ہو گئے ہیں، تیسرا دن ہے آج. ابھی تک یہ ان کی مین ٹائٹل سٹوری ہے. انہوں نے ابھی تک اسے ادھر ادھر نہیں کیا کہ انہیں پتہ ہے کہ پوری دنیا سے اسے لوگ زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہتے ہیں اور اس پہ رسپونڈ بیک کرنا چاہتے ہیں. اس پہ پہلا ریئیکشن یہ آیا کہ انہوں نے کہا جی کہ وہ سٹوری آئی کہاں سے. تو فوری طور پر جو سٹوری کے رائٹر ہیں ریان گریم، انہوں نے ٹویٹر پہ جا کے کہہ دیا کہ ہمیں یہ کہیں کسی پی ٹی آئی کے بندے نے نہیں بھیجی، کہیں اور سے نہیں ملی، ہمیں یہ پاکستان آرمی کے انٹرنل سورسز سے ملی ہے، نامعلوم ذرائع ہیں ہمارے، اور وہاں سے انہوں نے دیا ہے. اور اس بندے نے جس نے ہمیں بھیجی ہے اس نے کہا کہ میرا پی ٹی آئی سے نہ کوئی ہمدردیاں ہیں نہ میرا تعلق ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ حقیقت سامنے آنی چاہیے سائفر کی، اور یہ میں آپ کو بھیج رہا ہوں. انہوں نے دعویٰ کیا ہے theintercept.com والوں نے کہ ہمارے پاس ڈی کوڈڈ ورژن، ٹرانسلیٹڈ ورژن، اوریجنل ہمارے پاس موجود ہے. ہم نے اسے ایز اٹ از آپ کے پاس پیش کر دیا ہے. کہیں کہیں ٹائپو کی غلطیاں تھیں، ٹائپنگ میں جو مسٹیکس ہو جاتی ہیں چھوٹی موٹی، وہ ہم نے کریکٹ کی ہیں. ادروائز ایز اٹ از جیسے ہمیں ملا ہے ہم آپ کو دے رہے ہیں، اور وہ اس پہ سٹینڈ کرتے ہیں، اس کی ایتھینٹسٹی پہ بھی وہ کھڑے ہیں. اب یہ امریکہ، کینیڈا، انگلینڈ، آسٹریلیا، ان ملکوں میں کوئی سٹوری چھاپنے والوں کو یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ سٹوری کتنی بڑی ہے، ایک پورا ملک اس کے پیچھے ہے، 25 کروڑ آبادی والا ملک ہے، اور پھر اس کی امریکہ کے حوالے سے، امریکہ گورنمنٹ کی انوالومنٹ کے حوالے سے، اور امریکہ پہ ایک سیدھا سادہ الزام لگ رہا ہے کہ آپ دوسرے ملکوں میں حکومتیں گراتے ہیں اور بناتے ہیں، آپ الیکٹڈ گورنمنٹ کے خلاف سازشیں کرتے ہیں. اتنا بڑا الزام ہے. اب امریکن گورنمنٹ بھی دی انٹرسیپٹ کو اس پہ کیس کر سکتی ہے، اور پاکستان گورنمنٹ بھی انہیں، اگر کوئی ہماری پاکستان گورنمنٹ کو کوئی تھوڑا بہت احساس ہو اپنی عزت کا، اپنی قومی وقار کا کسی قسم کا، اور پھر ہماری اسٹیبلشمنٹ پہ اگر الزام لگ رہا ہے تو انہیں اگر اپنی عزت کا کوئی احساس ہو تو انہیں سو کرنا چاہیے theintercept.com کو. اور انہیں پتہ ہے کہ یہ سو ملینز نہیں بلینز میں ہوگا. اگر اتنا بڑا رسک لیا ہے theintercept.com والوں نے تو ان کے پاس کچھ نہ کچھ تو ہوگا. اب اس میں ڈیٹیل، فار ایگزامپل ہمارے ایسے لوگ ہیں سوچتے نہیں ہیں وہ کیا بات کر رہے ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب نے فوری طور پر عمران خان کے خلاف پوائنٹ سکورنگ کرنے کے لیے انہوں نے کہا جی کہ کوئی نئی بات نہیں، اس میں تو وہی پرانی بات ہے. اس کا مطلب ہے آپ تصدیق کر رہے ہیں کہ جو پہلی بات آئی تھی وہی بات ہے. اس کا مطلب ہے یہ ٹھیک ہے. تو کل تک جب گورنمنٹ آف پاکستان ان کے خلاف اگر سو کرنا چاہے یا ان کے خلاف کیس کرنا چاہے تو وہ آپ کا رانا ثناء اللہ صاحب کا یہ بیان اس کے حق میں جائے گا کہ یہ باتیں کوئی نئی نہیں ہیں، یہ باتیں تو پہلے ہی پبلک کو پتہ تھیں. They did not bring anything new. تو پہلے تو یہ ان کی. پھر انہوں نے کہا جی کہ وہ رانا صلی اللہ صاحب نے ساتھ ہی یہ کہا کہ یہ تو عمران نے ایک دفعہ کہا تھا کہ اس سے ایک چیز گم ہوگی ہے کاپی، تو شاید یہ عمران نے دی ہوگی یا ان پی ٹی آئی والوں نے دی ہوگی. وہ اس کے پیچھے بھاگنے پوری قوم کو دوڑانا چاہتے ہیں. اور پھر ہمارے دوست جو واٹس ایپ کا جرنلسٹوں کا پاکستان میں ایک خاص گروپ ہے جن کو مسلم لیگ نون سے اور مریم نواز سے انسٹرکشن ملتی ہیں، ان تمام لوگوں نے ایک طرح کے واٹس ایپ، بنے بنائے واٹس ایپ انہیں مل جاتے ہیں. کسی نے دی لگا دیا، کسی نے اے لگا دیا، کسی نے این لگا دیا شروع میں، اور وہی واٹس ایپ پورے پاکستان میں انہوں نے سرکولیٹ کرنے شروع کر دیے. اور سب کا ایک ہی واویلا تھا کہ یہ لیک کہاں سے ہوا، لیک کہاں سے ہوا. اور بھائی لیک ہو گیا، آپ کنٹینٹ کی بات کیوں نہیں کرتے؟ کنٹینٹ کیا ہے اس میں؟ اس کنٹینٹ میں ہمارا قومی وقار کی جس طرح دھجیاں بکھیری گئی ہیں
اس پہ بات کریں. آپ بتائیں کہ پاکستان کو کس طرح امریکہ نے اپنا ایک ذاتی غلام سمجھا ہے, غلام اسٹیٹ سمجھا ہے. اس پہ آپ بات نہیں کرنے کے لیے تیار. آپ اس پہ بات کر رہے ہیں کہ عمران خان تھا. بھائی عمران خان اس وقت عمران خان نہیں تھا, اس وقت وہ وزیر اعظم پاکستان تھا, اور وہ الیکٹڈ وزیر اعظم پاکستان تھا. اس کی اسمبلی میں میجورٹی تھی, اکثریت تھی اس کے پاس. ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کو جس کے پاس میجورٹی ہے, اس کے خلاف اگر کوئی انٹرنل یا ایکسٹرنل کوئی فورس اگر اس کے خلاف کوئی اس قسم کی سازش کرے گی, مداخلت کرے گی اور اس کا تختہ الٹے گی, تو کیا آپ کا قومی وقار, قومی عزت, آپ کا کوئی اس بات کا احساس نہیں ہوگا کہ یہ کیا ہو رہا ہے آپ کے خلاف؟ آج اگر عمران خان کے خلاف ہو گیا ہے تو کل کسی اور کے خلاف بھی ہو سکتا ہے. تو ہمارا ایک ایز اے نیشن جو کھڑے ہونے کا جو چاہیے تھا ہمیں, وہ اس میں ہم بری طرح ناکام ہو چکے ہیں. پہلا تو نتیجہ سائفر کا یہ آیا کہ ہم بطور نیشن وی آر زیرو. ہمیں کوئی بھی کہیں سے بھی آ کے ٹھڈے مار لے, ہم ٹھڈے کھا لیں گے اور ہم اس پہ لڑتے رہیں گے کہ یہ فلاں نے یہ کیا, فلاں نے وہ کیا. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارے قومی وقار کو دھچکا ملا ہے, دھچکا پہنچا ہے, اور اتنا بڑا دھچکا پہنچا ہے. اور اب یہ سائفر جب اوپن ہو گیا, آپ دیکھیں ہمارے ہاں ایک رویہ بن چکا ہے. اس سے پہلے فوکس فیکٹ والے احمد نورانی صاحب نے ہمارے ایکس آرمی چیف قمر جاوید باجوہ صاحب کی فیملی کے اثاثہ جات کی خبر لیک کی تھی, انہوں نے بریک کی تھی. اس پہ اس بات پہ بات کرنے کی بجائے کہ جی یہ اثاثہ جات ان کے کس طرح اتنے اربوں روپے کے بن گئے. 16 ارب کا الزام تھا کہ ان کی جو بہو تھی شادی سے پہلے اس کے 0 ایسٹس تھے, اور شادی کے بعد 2 ہفتوں میں اندر اس کے 16 ارب کے ایسٹس ہو گئے. یہ کہاں سے آئے؟ اس پہ کسی نے بات نہیں کی کہ ان سے پوچھا جائے کہ یہ 16 ارب کے ایسٹس شادی سے پہلے اور شادی کے بعد کے 2 ہفتوں میں کیسے ہو گئے. انہوں نے کہا جی یہ FBR سے یہ لیک کیسی ہوئی انفارمیشن. اور اسحاق ڈار صاحب نے باقاعدہ انکوائری بٹھا دی تھی FBR میں, اور اسحاق ڈار صاحب نے وہاں سے 6 بندے آفیسرز اور لوور گریڈ کے ٹوٹل 6 بندے اریسٹ کروا لیے تھے. اب پتہ نہیں ان کا کیا حال ہے, اس تحقیقات کا کیا ہوا ہے. لیکن اس بات پہ کسی نے توجہ نہیں کی کہ ایک ہمارے 22ویں گریڈ کے ایک آرمی چیف کے بچوں کے پاس اربوں روپے کہاں سے آ گئے. یہ ہمارا مسئلہ ہے کہ ہم کنٹینٹ پہ غور نہیں کرتے. ابھی بھی ہم نے وہی کیا ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے سائفر کا, اس میں جو کہانی ہے اس کے کنٹینٹ میں بعد میں جاتا ہوں. آپ کو ماحول پہلے سمجھنا ہوگا. ماحول یہ ہے کہ آصف زرداری صاحب بہت پہلے کہہ رہے تھے کہ مجھے فارمولہ بنانے والوں نے کہا ہے کہ آپ فارمولہ بنا کے دیں, حکومت ہم ہٹاتے ہیں عمران خان کی. ان کا آصف زرداری صاحب کا یہ مطلب تھا. دوسرا مولانا فضل الرحمان صاحب نے جب اپنی احتجاجی تحریک عمران خان کی حکومت کے خلاف شروع کی تھی تو انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا تھا کہ ہمیں اشارے ملے ہیں کہ آپ سے تعاون کیا جائے گا. اشارے کون دے رہا تھا؟ ان کا آرمی کی طرف ارادہ تھا کہ آرمی سے ہمیں اشارے مل رہے ہیں. پھر تیسرا خواجہ آصف صاحب نے تو کمال ہی کر دیا, جو اس وقت وزیر دفاع تھے, ابھی آؤٹ گوئنگ وزیر دفاع. انہوں نے کہا تھا کہ اپریل 2019 میں ہمیں آرمی چیف قمر جاوید باجوہ نے کہا تھا کہ پنجاب کی گورنمنٹ آپ ابھی لے لیں ہم سے, مرکز کی آپ دسمبر میں لے لیجئے گا. اس کا مطلب ہے اپریل 2019 سے عمران خان کی حکومت کے خلاف سازشوں کے تانے بانے جڑ رہے تھے. اور وہ تانے بانے کون جوڑ رہا تھا؟ میں نہیں کہہ رہا, خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں کہ آرمی چیف اس وقت کے آرمی چیف قمر جاوید باجوہ صاحب نے یہ کیا تھا. اب اس سے یہ تاثر بھی ملتا ہے کہ اس سائفر کا جو پورا قصہ ہے, پوری کہانی ہے, یہ عمران خان کے رشیا کے دورے کے گرد گھومتی ہے. اس کی ڈیٹیل میں آگے جاؤں گا کہ کس طرح گھومتی ہے. لیکن سوچنے والے یہ بھی سوچ سکتے ہیں کہ اگر 2019 سے قمر جاوید باجوہ صاحب حکومت جو ہے وہ مسلم لیگ نون کو اور PDM کو دینے کی تیاریاں کر رہے تھے, تو اس کا مطلب ہے کہ عمران خان کو باقاعدہ پلان کر کے گھیر گھار کے رشیا بھیجا گیا ہو. جس طرح عمران خان کہتا ہے کہ ہم نے پہلے مسلسل میٹنگز کی, طے کیا, اور جاننے والے دن بھی میں نے صبح ان سے پوچھ کے گیا, اور وہاں پہنچنے کے بعد بھی میں نے کہا کہ میں اتنے گھنٹوں بعد ملنے لگا ہوں. صبح 6 بجے میں نے کال کی, ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا میں نے اپنے سارے دوست بلائے, سارے کور کمانڈرز ہی ہوں گے, سب بلائے ہوئے ہیں, ان سے ہم نے مشورہ کر لیا ہے, آپ جائیں اور بات کریں, پوٹن سے مذاکرات کریں. تو اس کا مطلب ہے گھیر گھار کے عمران خان کو وہاں پہنچایا گیا, اور جب وہ وہاں پہنچ گئے تو پیچھے سے ان کے نیچے سے کارپیٹ کھینچ دیا گیا. تو یہ پوری ایک سازش کے تانے بانے اس تناظر میں تو بنتے ہی بنتے ہیں. اب آتے ہیں سائفر پہ. اسد مجید صاحب جو اس وقت ہمارے امریکہ کے سفیر تھے, امریکہ میں پاکستان کے سفیر تھے, انہوں نے اس سائفر میں کیا کہا. اس سائفر میں وہ بتاتے ہیں کہ یہ ایک ملاقات ہوتی ہے جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان کے روس کے معاملے میں آپ اتنے اگریسیولی نیوٹرل پوزیشن کیوں لے رہے ہیں. یہ اصل کنٹینٹ, اصل مسئلہ روس والا تھا. ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ عمران خان کی پالیسی ہے, یہ ڈونلڈ لو کہہ رہا ہے اسد مجید کو. مطلب ہے کہ باقی اسٹیبلشمنٹ مختلف سوچ رہی ہے, وہ یہ تاثر دینا چاہتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ کوئی اسٹیبلشمنٹ سے کوئی رابطے میں تھا امریکنز کے ساتھ. یہ تاثر ڈونلڈ لو کو کہاں سے آیا ہے
کہ یہ صرف عمران خان کی پالیسی ہے, باقی اس طرح نہیں سوچ رہے. باقیوں میں کون ہے؟ ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے اور اپوزیشن ہے. اس وقت کی اپوزیشن پی ڈی ایم تھی. اس کا مطلب ہے یہ سارے عمران خان کے خلاف وہاں رپورٹیں دے رہے تھے اور وہاں تاثر یہ دے رہے تھے کہ ہم تو رشیا جانے والے نہیں ہیں, یہ عمران خان اکیلا جا رہا ہے. پھر وہاں اسد مجید صاحب نے بہت اچھی طرح ڈیفینڈ کیا گورنمنٹ آف پاکستان کے موقف کو اور عمران خان کے موقف کو بھی. انہوں نے کہا کہ یہ آپ کی غلط ریڈنگ ہے. اسد مجید نے کہا ہمارے تمام اداروں نے تفصیلی مشورے کے بعد یہ پالیسی اپنائی ہے, اور یہ پالیسی تو ہماری بہت پرانی ہے. ہم تو ایک عرصے سے کوشش کر رہے تھے کہ رشیا کے ساتھ ہمارے تعلقات بہتر ہوں, کیونکہ ہم نے وہاں سے ویٹ لینی تھی, ہم نے انرجی کے حوالے سے تعاون لینا تھا, اور پھر کولڈ ورلڈ وار کے بعد وہ سچویشن نہیں رہی. میں ایک سیکنڈ روکنا چاہتی ہوں عامر, آپ میری ریکویسٹ ہے کہ یو ہیو دیٹ اسکرپٹ, اگر آپ 4th پیراگراف پہ آ جاؤ تو یہ 4th پیراگراف کو ایکسپلین کر رہے ہیں سائفر کے اسی ڈاکیومنٹ پہ 4th پیراگراف پہ. سوری جی سر. جی, اور اس میں یہ بھی انہوں نے کہا تھا کہ ڈونلڈ لو نے اس حوالہ دیا اس یورپی یونین کے سفیروں نے جو خط لکھا تھا گورنمنٹ آف پاکستان کو کہ رشیا کے معاملے پہ آپ نے یہ کیا کیا ہے. تو عمران خان اس نے اسد مجید نے کہا کہ آپ کو اس کا غصہ تو نہیں ہے کہ وہ جو یورپی یونین کو جو خط یورپی یونین والوں نے پاکستان کو خط لکھا تھا اور اپنا ڈسپلیئر شو کیا تھا کہ پاکستان ایبسٹین کیوں کر رہا ہے یو این میں, اور پاکستان کیوں رشیا اور یوکرین کے معاملے میں اپنا اس طرح کردار نہیں ادا کر رہا. تو عمران خان نے ملتان میلسی میں ایک جلسہ ہوا تھا, اس میں عمران خان نے پبلکلی اسپیچ میں کہا تھا کہ یورپی یونین والے کون ہوتے ہیں ہمیں ڈائریکشن دینے والے, تو آپ کو اس بات کا غصہ تو نہیں ہے. لیکن ڈونلڈ لو نے کہا نہیں, یہ وہ بات نہیں. پھر اسد مجید نے کہا کہ کیا یو این میں جو ہم نے ایبسٹین کیا ہے, ہم ایبسینٹ ہو گئے ہیں روس اور یوکرین کے معاملے پہ جو قرارداد آئی ہے اس میں, اور وہ صرف ہم نہیں ہوئے, بہت سارے ملک لوگوں نے ایبسٹین کیا ہے, اس کا غصہ ہے. تو انہوں نے کہا نہیں, یہ بات بھی نہیں ہے. اس نے کہا کہ انہوں نے کہا نہیں. تو پھر اس پہ اسد مجید صاحب نے کہا کہ ڈونلڈ لو نے کہا کہ نہیں, میں پی ایم پاکستان کے روس کے وزٹ کی بات کر رہا ہوں. اگر تو نو کانفیڈنس ووٹ آف نو کانفیڈنس کامیاب ہو گیا تو سب ٹھیک ہو جائے گا, ورنہ اٹ ول بی اے ٹف گوئنگ اہیڈ. اس کا مطلب ہے اس سے آگے ہمارا چلنا مشکل ہوگا. اگر ہم چلنا ہی مشکل ہوگا, اگر چلنا پڑا تو وہ بہت مشکل رائڈ ہوگی, بہت مشکل ہوگا. ہم یورپ اور امریکہ والے مل کر عمران کو تنہا کر دیں گے, یہ کلیئرلی اسے کہا گیا. ہمیں معلوم ہے کہ یہ بیجنگ ونٹر اولمپکس میں طے ہوا تھا. انہوں نے یہ تاثر دیا کہ عمران خان نے وہاں پوٹن سے ملنے کی کوشش کی, وہاں عمران خان کی ملاقات نہیں ہوئی, لیکن اس کے بعد پھر وہاں یہ طے کیا گیا کہ لیٹس گو ٹو دا رشیا. کیا آپ نے وہاں طے کیا؟ اسد مجید نے کہا نہیں نہیں, یہ تو ہماری سال ہر سال کی سوچ تھی کہ ہم روس کے ساتھ دو طرفہ تعلقات کے فروغ کے لیے ہمیں کام کرنا چاہیے, اور اس تناظر میں ہم نے اپنا رشیا کا یہ وزٹ جو ہے ترتیب دیا ہے. اسد مجید نے یہ بھی کہا کہ میں نے انہیں ڈونلڈ لو کو کہا کہ یورپی ممالک کے سربراہان تو روس کے دورے کر رہے ہیں. تو ڈونلڈ لو نے کہا نہیں, وہ تو حالات نارمل کرنے کے لیے دورے کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ اسد مجید نے ہر موقع پہ انہیں ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کی. پھر اسد مجید نے یہ بھی کہا کہ اب اچانک ہمارے روس والے معاملے پر اتنی زیادہ اہمیت کیوں ہو گئی ہے. ہم تو چاہتے ہیں کہ ہمارے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور آپ کے امریکن سیکرٹری آف اسٹیٹ جو ان کے وزیر خارجہ ہیں اینتھنی بلنکن کال کریں, اور ہم اپنی پوزیشن واضح کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ اس سے پہلے تو آپ ہمیں اہمیت ہی نہیں دے رہے تھے, اچانک ہماری اتنی اہمیت کیوں ہو گئی ہے. تو ڈونلڈ لو نے کہا کہ موجودہ حالات میں ہم نہیں سمجھتے کہ پاکستان اور امریکہ کی اس لیول پہ سیکرٹری وزیر خارجہ کے لیول پہ یا وزیر اعظم پاکستان اور صدر امریکہ کی سطح پہ اس پہ بات ہو سکتی ہیں. لیٹس سی. اسد مجید نے کہا کہ ہم تو نیوٹرل رہنا چاہتے ہیں, مگر ہمیں پش کیا جا رہا ہے کہ ہم کوئی ایک سائیڈ لیں رشیا اور یوکرین کے معاملے پہ. یہ اسد مجید نے کلیئر کیا کہ ہم نیوٹرل رہنا چاہتے ہیں, لیکن ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ ہمیں پش کیا جا رہا ہے اور غیر ضروری طور پر پش کیا جا رہا ہے. اسد مجید نے یہ بھی کہا کہ بھارت کے معاملے میں آپ کا رویہ مختلف ہے. تو اس پہ انہوں نے کہا کہ اپنے کانگریشنل ہیئرنگ نہیں سنی, کہ کانگریشنل ہیئرنگز ہوئی ہیں امریکن کانگریس میں, وہاں ہیئرنگز ہوئی ہیں کہ پاک امریکہ تعلقات پہ, تو وہاں جو ان کے فارن آفس کے جو لوگ تھے ان سے کافی ٹف کوشچننگ کی گئی ہے. تو اسد مجید نے کہا کہ ہاں وہاں وہ تو میں نے ساری سنی ہے, لیکن جتنا کنسرن اور جتنی تشویش آپ کو ہمارے سے ہے پاکستان سے, اتنی تشویش آپ کو انڈیا سے نہیں ہے. تو یہ بھی ایک اچھا ڈیفینڈ کیا اسد مجید صاحب نے. ڈونلڈ لو نے کہا نہیں نہیں, وہ یوکرین میں انڈیا کے اسٹوڈنٹس پھنسے ہوئے ہیں, تو جب انڈیا کے اسٹوڈنٹس یوکرین سے واپس آ جائیں گے تو پھر آپ دیکھ لیجئے گا بھارت کا رویہ ڈیفرنٹ ہوگا. ڈونلڈ لو نے کہا کہ ہم پھر سیاسی حالات پر نظر رکھے ہوئے ہیں. یہاں اسد مجید صاحب یہ بھی بتاتے ہیں کہ جب میں نے اسے انڈیا کے حوالے سے یہ کہا
تو اس وقت اس نے ادھر ادھر بھاگنے کی کوشش کی. اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا اس معاملے کا کہ آپ بھارت اور پاکستان کو ایکولی ٹریٹ کیوں نہیں کر رہے یوکرین کے, رشیا اور یوکرین کے معاملے پہ. اس کے بعد ڈونلڈ لو نے کہا کہ ہم سیاسی حالات پر نظر رکھے ہوئے ہیں. ان کے صاف نظر اس طرف تھی کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس پہ, اور اگر تو عمران چلا جائے تو تعلقات بہتر ہو جائیں گے, ورنہ نہیں. اسد مجید صاحب نے اس میں لکھا ہے کہ افغانستان کے معاملے پر بھی ہماری گفتگو ہوئی ہے, لیکن اس سائفر کو, اس مراسلے کو, اس خط و کتابت کو, اس لیٹر کو جو میں آفیشیل آپ کو رپورٹ بھیج رہا ہوں, اس کو میں صرف سائفر تک ہی محدود رکھنا چاہتا ہوں. افغانستان کے ایشو پہ میری کیا بات ہوئی ڈونلڈ لو سے, وہ الگ میں سائفر اس کے لیے بھیجوں گا. اور آخر میں انہوں نے ریکمینڈ کیا ہے کہ میں امریکی سفیر یا اس کے ان کے جو امریکہ کے پاکستان میں ایمبیسی کے ہائیسٹ ہیں ان کو آپ وزارت خارجہ میں بلایا جائے اور انہیں ڈی مارچ کیا جائے. یہ ایک بہت لمبی رپورٹ ہے دی انٹرسیپٹ پہ, اور اس کے آخر میں کنکلوژن میں اپنی ریکمنڈیشن دیتے ہیں اپنا اسد مجید صاحب. یہ ایک دیکھنے والی, پڑھنے والی سٹوری ہے, اور اس سٹوری میں انہوں نے اتنے حوالہ جات دیے ہیں کہ اتنی پوری اس کے, مگر اس کا لاسٹ پیراگراف میں ڈیفینیٹلی اسی لحاظ میں پڑھنا چاہتی ہوں, اس میں کسی لحاظ سے آپ کو کلیئر میسج مل جائے گا. اسد مزید کہتے ہیں, آئی ایکسپریس دا ہوپ دیٹ دا ایشو آف دا پرائم منسٹرز وزٹ ٹو رشیا ول ناٹ امپیکٹ آر بائیلیٹرل ٹائز. ڈان replied that I would argue that it has already created a dent in the relationship from our perspective. Let us wait for a few days to see whether the political situation changes, which would mean that we would not have a big disagreement about this issue and the dent would go away very quickly. Otherwise we will have to confront the issue, this issue head on and decide how to manage it. اب انہوں نے واضح پیغام دے دیا ہے کہ بھائی ڈنٹ تو پڑ گیا ہے, اب ہم دیکھتے ہیں کہ پولیٹیکل پوزیشن تمہاری کیسے چینج ہوتی ہے, اور اگر وہ ہمارے مطابق چینج ہو جاتی ہے تو پھر ہو سکتا ہے یہ ڈنٹ ریموو بھی ہو جائے. تو دس از تھرڈ لاسٹ اسمال پیراگراف, آپ اس کو دیکھیے گا. آئی ریکویسٹ ایوری اسسمنٹ, آپ نے اسسمنٹ دیکھی ہے؟ جی, اسسمنٹ ہے اسد مجید صاحب کی. وہ کہتے ہیں ڈونلڈ لو کو ڈان کہہ رہے ہیں, ڈان could not have conveyed such a strong demarche without the express approval of the White House, to which he referred repeatedly. Clearly, Don spoke out of turn on Pakistan's internal political process. We need to seriously reflect on this and consider making an appropriate demarche to the US charge d'affaires in Islamabad. وہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو زبان آپ نے لاسٹ پیراگراف پڑھ دیا, تھرڈ لاسٹ کے بیچ میں انہوں نے اپنا پیغام دیا تھا, اور لاسٹ پیراگراف میں انہوں نے اپنی اسیسمنٹ بیان کی ہے. فیاض بلانا صاحب میرے ساتھ ہیں, اینڈ دس سائٹ از گریٹ سائٹ. آج بلکہ اس میں صرف یہ نہیں, اس میں انٹرنیشنل فیم کے اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو نیوز کے مطابق ہوتی ہیں. Anything else what you would like to convey? اچھا, یہ اس میں اب جو پاکستان میں ہمارے لوگ, جن لوگوں کو یہ تشویش ہے نا کہ لیک کہاں سے ہوا ہے, اس پہ بھی بات کر لیتے ہیں, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑی تشویش کی بات ہے. میرے خیال میں کنٹینٹ زیادہ تشویش کی بات ہے. میرے خیال میں پاکستان کے ساتھ جو سلوک روا رکھا گیا ہے وہ زیادہ تشویش کی بات ہے. لیکن چلیں, وہ بھی ہمارے دوست ہیں, مسلم لیگ نون والے, پیپلز پارٹی والے, اور جتنے اینٹی عمران خان ہیں ان کی بات بھی ہم ضرور سنیں گے, ڈسکس کریں گے. عمران خان, آپ کو یاد ہوگا کہ جس دن عمران خان کی حکومت ختم ہوئی تو عمران خان نے رات کو تقریباً 8-10 جرنلسٹوں کو پی ایم ہاؤس بلایا تھا, اور عمران خان کو وہاں جب ان پی ایم ہاؤس میں ان جرنلسٹوں کو بلایا گیا, بٹھایا گیا ایک کمرے میں, پھر وہاں ان سے بات چیت ہوئی, پھر انہیں باہر اوپن لان میں بٹھا دیا گیا, پھر کمرے میں بلایا گیا, اور انہیں یہ تاثر دیا گیا اور بتایا گیا کہ آپ کو ابھی ہم جو ہے وہ دکھائیں گے سائفر. اور لوگ یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے, وہاں سے جو نکل کے آئے ہیں, فریہ ادریس نکل کے آئی ہیں, عمران ریاض نکل کے آئے ہیں, محیط پیرزادہ نکل کے آئے ہیں, جتنے جرنلسٹ وہ نکل کے آئے ہیں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم ذہنی طور پر تیار تھے کہ ابھی ہمیں دکھاتے ہیں, ابھی دکھاتے ہیں, لیکن انہیں نہیں دکھایا گیا. عمران خان ایک کمرے میں اٹھ کے گئے اور اس کے بعد واپس نہیں آئے, وہاں سے وہ ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کے چلے گئے. میرا اندازہ یہ ہے کہ اس وقت عمران خان ہی واز اباؤٹ ٹو شو اٹ ٹو دا میڈیا, تو انہیں کہا گیا فارن آفس کی طرف سے یا پنڈی والوں کی طرف سے کہ مت دکھائیں, یہ آفیشیل سیکرٹ کی خلاف ورزی ہو جائے گی. اور عمران خان یہ بات سمجھ گئے, انڈرسٹینڈ کر گئے, اس لیے عمران خان نے نہیں دکھایا. عمران خان, اگر عمران نے اس سے کوئی سیاسی فائدہ لینا ہوتا, دیٹ واز دا ٹائم کہ وہ اسے دکھاتے. لیکن عمران خان کو جب یہ بتایا گیا کہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی ہے دکھانا ان اتھرائزڈ پیپل کو, تو آپ نہیں دکھا سکتے, تو عمران خان نے نہیں دکھایا. اس کا مطلب ہے ایک بندے کو یہ بات ازبر ہو گئی ہے, اور اس موقع پہ جب وہ میکسیمم پولیٹیکل فائدہ لے سکتا تھا اس وقت اس نے لیک نہیں کیا, تو اب اسے لیک کرنے کی کیا ضرورت تھی جب وہ بیہائنڈ دی بار ہے. بہت شکریہ فیاض بھائی, وی آر ویری مچ. اس نے لیک نہیں کیا, یہ لیک وہاں سے ہی ہوا ہے جہاں سے وہ انٹرسیپٹ والے کہہ رہے ہیں, اور انٹرسیپٹ والوں کو
کوئی جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے. سر وہاں سے ہوا جہاں سے عمران خان کو کیا ضرورت پڑی تھی. ڈان لیکس کے اتنے وکی لیکس کے اتنے پیپر آؤٹ ہو گئے, تو آپ ہی لوگوں کے لیے آئی ڈونٹ نو, اس اللہ مالک آپ لوگوں کو بتاتے جائیں کہ یہ جو انٹرسیپٹ والے ہیں ان کا ایک ریکارڈ ہے, ان کا ایک بیک گراؤنڈ ہے. ان کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ یہ امریکہ کے آرمی کے جرنیلوں تک کو خرید لینے میں مشہور ہیں, اور یہ وہاں سے ڈاکومنٹ آفیشیل ڈاکومنٹ لے کے خبریں اپنی چلاتے ہیں. اور ان پہ بین لگا ہے یو ایس آرمی میں اگست 2014 میں کہ آپ انٹرسیپٹ کو پڑھ نہیں سکتے. اب لگتا ہے یہ اگست پاکستان میں ہماری پوری قوم میں پابندی لگ گئی ہے کہ آپ بھی دی انٹرسیپٹ نہیں پڑھ سکتے. لیکن چونکہ لوگ اب انٹرنیشنلی تو پڑھ رہے ہیں, وہ وہاں سے پڑھتے ہیں theintercept.com, ایک اسکرین شاٹ لیتے ہیں اور وہ پھر پاکستان میں بھیج رہے ہیں واٹس ایپ گروپس کے ذریعے. بہت شکریہ فیاض بھائی, وی آر ویری مچ آؤٹ آف ٹائم. مائی اپالوجیز کیونکہ اگلی ٹیم جس نے آنا ہے دے آر گوئنگ ٹو فائر می. آپ میری نوکری کو خطرے میں نہ ڈالیں فیاض بھائی, آپ کو پتہ ہے شازیہ از سو ٹف آن می. بہت شکریہ فیاض ویلانہ صاحب سے بات کرائی. اور صاحب پلیز یہ ادارے جو ہیں خبریں آؤٹ کرتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے ایک اسائنمنٹ کے اوپر پراپرٹی ہے اپ ٹاؤن میں گلنٹن اینڈ